اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ میرے مطابق آج ہم اس میں گفتگو کریں گے ملکی جو سیاست میں گہما گہمی اور گرما گرمی ہے، اپوزیشن کا لانگ مارچ، اپوزیشن کے جلسے جلوس، بڑے بڑے دعوے، ساتھ ہی حکومت کے بڑے بڑے دعوے، حکومتی اراکین کی بھاگ دوڑ اور وزیر اعظم صاحب کے طوفانی دورے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے گوش گزار یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ تحریک عدم اعتماد جو اپوزیشن کے 86 اراکین کے دستخط سے قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، قانون کے مطابق 3 سے 14 روز کے اندر قومی اسمبلی کا اسپیکر اجلاس بلانے کے پابند ہے اور اس پر ووٹنگ ہو۔ اس وقت قومی اسمبلی میں اراکین جو ایوان ہے وہ 342 342 اراکین پر مشتمل ایوان ہے، جس میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے 172 اراکین کے ووٹ درکار ہیں۔ 172 اراکین اگر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھر جانا ہوگا۔ جو اس وقت پارٹی پوزیشن ہے، جو آیا ہے، جو ظاہر ہو رہی ہے، جو 2018 کے الیکشن اور حکومت بننے کے بعد سب کے سامنے ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادی جو اراکین ہیں ان کی کل تعداد 179 179 ہے، اور اسی طرح اپوزیشن کی تعداد اراکین کی 162 ہے، یعنی 10 کا تقریباً 172 اراکین کی ووٹ چاہیے ہوں گے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے، اور 162 ظاہر جو ہے وہ تعداد ہے اپوزیشن کی۔ لیکن اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، اور حکومت کا بھی اسی طرح کا دعویٰ ہے۔ لیکن جو یہاں بات ایک ناظرین محسوس کر رہے ہوں گے کہ اگر 179 حکومت کی اراکین کی تعداد ہے اور 172 اس کے کامیابی کے لیے ووٹ چاہیے اور وہاں 162 ہے، تو حکومت کے کچھ اراکین ناراض ہو گئے۔ ترین گروپ بنا، علیم گروپ بنا، ترین صاحب اور علیم صاحب بھی بہت زیادہ سرگرم رہے، اور پھر ترین صاحب لندن گئے۔ آج خبر ہے کہ علیم صاحب بھی لندن گئے ہیں، وہاں پر ان کی اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی، اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ اسی طرح کاف لیگ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر آج وزیر اعظم صاحب نے بہادر آباد کا دورہ کیا، جہاں ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سے جن کی تعداد 7 ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور ابھی خبر ہے کہ زرداری صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے بہادر آباد سے، اور وہ بھی کل ان کی بھی ایم کیو ایم کے اراکین سے ملاقات متوقع ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے 172 اراکین کی تعداد ضروری ہے، اور اگر 172 ووٹ نہیں پڑتے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے عہدے کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماضی میں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو 2 وزرائے اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اور اتفاق سے دونوں ہی وزرائے اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی۔ پہلے 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو اس وقت وزیر اعظم تھی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس وقت قومی اسمبلی کی جو ایوان ہے وہ 237 اراکین پر مشتمل تھا، اور عدم اعتماد کی تحریک کو اس وقت کامیاب ہونے کے لیے 119 ووٹ درکار تھے۔ لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو جو بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، اس کے حق میں صرف 107 ووٹ آئے، اور 12 ووٹوں سے
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना इक़्तिदार वज़ीर आज़म का ओहदा बचाने में कामयाब हुई। उसके बाद 2006 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, वो भी नाकाम हुई। उस वक्त भी अरकान की जो ऐवान था कौमी असम्बली का, वो 342 342 अरकान पर मुश्तमिल वो ऐवान था। और अदम एतमाद की तहरीक को कामयाबी के लिए जिस वक्त जो आज सूरत हाल 172 वोट दरकार थे, और तहरीक के अदम एतमाद के हक में उस वक्त जो वोट पड़े थे वो 136 वोट पड़े थे, और यूं 36 वोटों से वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई थी। तो माजी की जो रिवायत है, 2 दफा तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और दोनों ही दफा वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको इब्तदाई गुफ्तगू में बताया, 172 अरकान की तादाद, जबकि अपोजिशन के पास 162 अरकान है। लेकिन अपोजिशन का दावा है कि उनके साथ चंद जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत के और उसके इत्तेहादी जमातों के लोग भी साथ हैं, जो वोट के वक्त उन्हीं की हिमायत में यानी तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में वोट डालेंगे। अगर ऐसा होता है तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। जिस तरह वजीर आज़म इमरान खान साहब ने आज MQM से मुलाकात की और फिर गवर्नर हाउस में जो अवाम के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास ना सिर्फ ये तादाद पूरी है, बल्कि हम बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और ये नाकाम होगी, और उसके बाद मैं और मजबूत होऊंगा। और ये सूरत हाल अब जो वाज़े होगी वो जाहिर है, उससे पहले तक बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत तोड़ जोड़ होगी, कामयाबी के दावे होंगे, लेकिन सूरत हाल उसी वक्त सामने आएगी जब तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ और तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में वोट डाले जाएंगे, तभी सूरत वाज़ेह होगी। इतना ज़रूर है कि जो हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। ये मुल्क, मेरा अपना तज्जिया है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर वो तमाम अखराजात जो होते हैं वो फिर अवाम ही को बर्दाश्त करने होते हैं, क्योंकि फिर 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा। जो हो, खुदा करे मुल्क के हक में बेहतर हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। फी अमान।